پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ناصر مدنی کو لیتے ہیں۔ ہاں جی ناصر مدنی۔ ہاں جی السلام علیکم حارث بھائی۔ وعلیکم السلام مدنی بھائی۔ جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں آپ کی لائیو میں، جی تو سنتا کافی دیر سے سن رہا ہوں آپ کو، تقریباً 1 سال سے۔ تو اچھا ہے آپ کا یہ لاجیکلی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے صرف اس میں ایک بات کرنی تھی، یہ لاجک کے بارے میں، نماز کا یہ کانسیپٹ ہے یا یہ جو اسلام کے بارے میں بولتے ہیں برے کاموں سے روکتی ہے نماز وغیرہ، تو ایکچولی کیا ہے کہ پولیس ہر وقت ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کسی بھی مذہب کا ہونا اس حساب سے ضروری تھوڑا سا نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ چیز تو ہے ان کو روکنے والی، نہیں، کوئی بھی کہیں نہیں کہ روکتی۔ پورا نہیں کرنے لیکن لگے نہیں تو روکتی، سارے کلر بیٹھے گا دل میں کہ میرے کو نہیں کچھ۔ لیکن ہاں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پولیس ہر جی جگہ مغرب میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، پولیس ہر جگہ مغرب میں بھی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں مغرب ہاں میں لیکن وہی کتنے لوگ، ان کے لیے بیریئر کوئی کسی چیز کا تو ہونا چاہیے نا، ایٹ لیسٹ نہیں مذہب ہاں ان کو تھوڑا سا سن بیریئر لیں سن دیتا ہے، لیں دل میں ڈر دیتا سن ہے، لیں کوئی بھی مذہب ہو۔ سن لیں آرگومنٹ سن لیں۔ آپ کے جی شور آ رہا ہے، مجھے میوٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ لوگ نہیں ڈرتے نماز پڑھنے سے۔ اگر اس طرح ڈرتے ہوتے تو مولوی جو حرکتیں کرتے ہیں مسجدوں کے اندر ہی بچوں کے ساتھ، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں اتنے لوگ دودھ میں ملاوٹ اور یہ رشوت خوری، نلکا لگوانے جاؤ پیسے دینے پڑتے ہیں، کیا وہ سارے مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا ان کا خدا پہ یقین نہیں ہوتا؟ سب کا خدا پہ یقین ہوتا۔ اصل میں رکتا اخلاقیات نماز روزے سے ہوتی نہیں، یہ کلیم جھوٹا، یہ منطق کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو جتنے مذہبی ملک ہیں وہاں پر کرائم کم ہو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہم اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھتے ہیں، آئس لینڈ میں 0.0% انڈر 25 ایئرز آف ایج لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم کرائم ہے ان کا۔ تو وہ تو کسی خدا کے ڈر سے نہیں۔ اخلاقیات کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے نا، اخلاقیات کی بنیاد کسی ڈر کے اوپر نہیں رکھی جاتی، اخلاقیات کی بنیاد صحیح اور غلط کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اگر کیا وجہ، اگر کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہو وہ گر جاتی ہے، یا اگر بوڑھی عورت جا رہی ہے اس ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کے پاس جیب میں پیسے پڑے ہوئے، کیا وجہ ہے اس وقت آپ اس کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہو؟ کیا وجہ؟ ہمارے جیسے لوگوں کے اندر بھی وہی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے جو مذہبی، اس کا تعلق آپ کی اپنی انسانیت سے ہے کہ آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو کیا ہوتا، یعنی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی یا مجھے بھوک لگی ہوتی، تو ہم کسی کی مدد اس کے خدا مارے گا چھتر مارے گا اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک ان بلٹ ہے، یہ بایولوجی کی ان بلٹ چیز ہے۔ ہم نے یہ چیز جانوروں میں بھی دیکھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی آپ نے پھر اس کو کیوں نہیں لیا؟ بڑے لوگ ہیں ایسے، بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے فلانے سے لوٹنا ہے، انشورنس کمپنی کا فراڈ کرنا ہے، کہ امیر بندے سے لوٹنا ہے۔ امیر بندے سے لوٹنے کو کیوں گلیمرائز کیا جاتا؟ کیونکہ اس کے بعد پہلے وہ ہوتا ہے، پولیس کا انہیں ڈر نہیں ہوتا، کیا خدا کا انہیں ڈر نہیں ہوتا؟ لیکن لوگ یہ کام کر دیتے تھے۔ لیکن ایک بیوہ سے، بوڑھی بیوہ سے لوٹتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے دل نہیں کرتا یہ کام کرنے کو، بڑے بڑے سفاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے یہ کام، یہ پھر بھی کرتے ہیں، ہوتے ہیں کام، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، خدا پہ یقین رکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ یہ جو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کی پوری اخلاقی پرورش ہوتی ہے۔ آپ کے لوگ کیوں بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کی اخلاقی پرورش کرنی ہے؟ کچھ لوگ بیچ میں تو ان کا لگا رہے تھے ہاں جی ہمارے میں اسلام نہیں ہے، وہ علامہ اقبال کا کول بڑا مشہور کیا، میں مغرب گیا، میں نے اسلام تو نہیں دیکھا لیکن مسلمان تو نہیں دیکھا لیکن اسلام بڑا دیکھا، ایویں اپنی کہانی ہماری میں کیوں؟ کیسے اسلام دیکھا کا مطلب یہ تھا، اس نے یہ ایکسٹراپولیٹ کیا کہ جی وہاں پہ میں نے وہ کیا ہے، لوگوں کو بڑا اچھا پایا، ایماندار پایا وغیرہ وغیرہ۔ ایماندار وہ ایک تو لا اینڈ آرڈر پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ ابھی بورس جانسن کو کیوں نکال دیا؟ ان کا معاشرہ کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں تم نے ہمارا، اگر وزیر اعظم تو جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف اتنا جھوٹ بولا تھا، اس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر پہلے بھی سیکس کے الزامات لگے ہوئے ہیں۔
تو بی بی سی نے جو حکومتی ادارہ اس نے ثبوت دے دیا کہ بورس جانسن کو پتا تھا، صرف اتنا سے جھوٹ کے اوپر اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اس کے اچھا استعفیٰ کس طرح دیا؟ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم پہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ تم نے ہمارے سامنے یہ جھوٹ بولا اتنی سی بات کے اوپر. تو اب ان کو خدا کا ڈر تھا؟ کیا انہیں یہ ڈر تھا ہم نے ایک دن بابا جیسس کو ہم نے جواب دینا؟ نہیں، ان کو پولیس کا بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ یہ غیر قانونی چیز نہیں ہے. اگر وہ نہ اس کو کرتے ہٹاتے تو بورس جانسن بیٹھا رہتا. یہ اخلاقیات معاشروں کی ویسے بڑھتی ہیں. یہ میں پھر اس کو یہ اخلاقیات خوف کے اوپر نہیں بنتی. پولیس ہر جگہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی. اخلاقیات صحیح اور غلط کے درمیان فرق کے اوپر بنتی ہے جس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. جنریشنیں نسلیں بیت جاتی ہیں اس کو کرتے کرتے. have the last word. I have to wrap on. جی سر، تھینک یو سو مچ. وہ بالکل ٹھیک آپ بول رہے ہیں، لیکن میں صرف وہی، آپ تو بھلائی کی باتیں کر رہے تھے نا کہ یہ کوئی بھی ہمیں کوئی بیٹھی ہوگی عورت تو اسے بھلا کرنے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن میں برائی کی بول رہا ہوں کہ زیادہ تر برائی سے. اور خالی اللہ نہیں، یہ کانسیپٹ گاڈ کا ہے وہ ایٹ لیسٹ روکتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. ان کو اندر سے جو فیل کرواتا ہے ڈر کچھ کہ نہیں یار یہ برائی کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں کہ یہ نہ ہو میرے سے بعد میں پرابلم ہو جائے. کیونکہ پولیس سے اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگی بند کمرے میں کوئی بھی، یا کسی کا کوئی ریپ ہی کرنے لگے گا تو اس کو یہ خیال کیسے آئے گا کہ کوئی بھی ابھی نہیں ہے، صرف خدا کے سوا یا کچھ اپنے کرشنا کے کسی کو بھی مانتا ہے. ہم یہاں پہ 3 ملک بیٹھے ہیں، کسی نے ریپ نہیں کیا. ہمیں تو کبھی یہ ڈر نہیں تھا یار ریپ کروں گا تو پولیس کا بھی ایک ڈر تھا تو بھائی ریپ کروں گا تو مجھے اللہ میاں ماریں گے. اسٹوئک بھائی آپ نے کبھی ریپ کیا؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ. کیا ہے گلزار بھائی آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی؟ نہیں بھائی، میں انسانیت کو پیار کرتا ہوں، کسی کا ظلم زیادتی نہیں برداشت کر سکتا. اور وہ کیا کسی خدا کے خوف کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے کہ میں نے ایک دن خدا کو فیل کرنے سے ہے کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں جب وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا سامنے والا کیسے کرے گا. اور وہ والا محاورہ مشہور ہے نا کہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اچھے لوگ برے کام کرتے ہیں مذہب کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک سپر نیچرل ریشنال ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کے اندر ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو اب قتل کر دو. تو ریلیجن تو آپ سے برے کام کروا سکتا ہے، زیادہ چانس ہے یہ. جی حارث بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں، میں صرف یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو لاجک سے چل رہے ہیں نا، سوچ میں آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر جاہل لوگ ہیں تو ان کو کون چیز روکے گی؟ کیا چیز ان کو روکے گی؟ تو جہالت ختم کریں. میں بھی آپ کو ایگزامپل آپ نہیں، لیکن کیوں ہے جن جاہلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جاہل بھی یہ کام کرتے ہیں نا. وہ تو کرائم تو پھر بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی وہ ہمارا عباس حیدر، وہ ایک جرنلسٹ مسلمان لڑکا، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حیوان بن جاتے ہیں، ملے دو یا خدا پہ ماننے والا، جب اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوتی ہے. لیکن وہی چیز ہے نا، وہ صرف علم جو ہے وہ نالج آپ کو روک کے رکھتا ہے نا کہ انسانیت اس میں قائم ہے، لیکن جو نہیں ہے پڑھے لکھے ان کو کیا چیز روکے گی برا کام کرنے سے؟ یہ میں نے بات نہیں کی، آپ نے سنی نہیں، میری بات دوبارہ سنیے. جی جی. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جانور بن جاتے ہیں جب ان کے پیٹ میں آگ لگی ہوتی ہے. پیٹ میں آگ کا مطلب بھوک لگی ہوتی ہے. آپ نے جہالت رکھی ہوئی ہے، غربت رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کرائم ہوتا ہے آپ کے پاکستان میں اور یہ پوری دنیا میں ہے. یہ بڑا مزے کا فیکٹ آپ کو بتانا، اس کو ویریفائی کر لینا. جتنی غربت ہوتی ہے اتنا زیادہ ان کا خدا پہ یقین ہوتا ہے. یہ اسٹڈیڈ مانی ہوئی بات ہے، جتنی مرضی اسٹڈیز آفٹر اسٹڈیز اس کو کر لیجیے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا کرائم بھی ہوتا ہے نا، وہ کرائم بھی لو سوشیو اکنامک غریب لوگوں میں کرائم زیادہ ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹیٹ دکھاتا ہوں کرائم ریٹس کے حساب سے. اس میں سب سے کم کرائم جو ہے نا اس وقت قطر میں ہے. آپ کہیں گے اسلامی ملک ہے، دیکھ لو قطر میں ہے، لیکن قطر از آلسو ون آف دا ریچسٹ کنٹریز پر کیپیٹا. میں خیال سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے ریچسٹ کنٹری پر کیپیٹا. یعنی غربت ختم کی جائے تو مورالٹی پر آتی ہے. یو اے ای ہے، تائیوان ہے. تائیوان میں سارے ایتھیسٹ ہیں موسٹلی. تائیوان تیسرے نمبر پہ ہے ایتھیسٹ. آئل آف مین چھوٹا سا یورپ کنٹری ہے. عمان ہے، عمان بھی بڑا امیر کنٹری. سوئٹزرلینڈ یہ کتنے نمبر پہ؟ 3 4 5 5ویں نمبر پہ ہے. یہاں پر بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، 35-40% ایتھیسٹ یہاں پہ بھی رہتے ہیں. پھر ہے جاپان. یہ پہلا کنٹری ہے جس کی آبادی کروڑوں میں ہے. اور یہ دیکھیں یہ پہلا بڑا کنٹری ہے جس کا کرائم ریٹ اتنا کم ہے. جاپان میں بھی سارے موسٹلی ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. سلووینیا، آرمینیا، جارجیا، اسٹونیا، آئس لینڈ، کرویشیا، یہ اسٹونیا وغیرہ یہ تھوڑے ریلیجس کنٹریز ہیں، لیکن ان ساروں کا تعلق خوشحالی کے ساتھ ہے، خدا کے ڈر سے نہیں ہے. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قطر کے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں پاکستان کی نسبت؟
قطر کے لوگ وہاں پہ تو جتنی عیاشی قطر اور یہ یو اے وغیرہ میں ان کے لوگ کرتے ہیں اتنی تو کہیں پہ بھی عیاشی اتنی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے یہ؟ اور یوں ہم نیچے جاتے جائیں گے, یہاں پہ بیچ میں ایک کنٹری یورپ کی کنٹریز وغیرہ بھی ہیں, لیکن اب جو اب ادھر آئیں گے نا, یہ ادھر اب دیکھیں یہاں پر یہ کام خراب ہونے لگ جاتا. جہاں پہ غربت ہے, اب تھائی لینڈ میں بھی ایتھیسٹ ہے, تھائی لینڈ میں بھی بہت سارے سوری تھائی لینڈ از ون آف دا موسٹ ریلیجیس کنٹریز ان دیٹ فار ایسٹ ایشین کنٹریز, لیکن یہاں پہ کرائم زیادہ ہے. سربیا جو ہے, میں یہاں پہ گیا ہوں, مجھے حیرت ہے ویسے یہاں پہ اتنا نیچے ہے, لیکن یہاں پر بھی بڑے کرسچن لوگ ہیں, کنزرویٹو کرسچن لوگ ہیں, لیکن کرائم ہے. تو اس ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا سر خوشحالی سے بھی ہے, اور یہ کرائم ریٹ کا, اور جو سب سے زیادہ کرمنل کنٹری نا افغانستان میں دیکھیں جی کیا ہے, افغانستان میں طالبان آئے ہوئے, لیکن جی وہی پرابلم ہے نا, غربت اور جہالت یہ دونوں چیزیں ہیں بس, یہ میٹر کرتی ہیں ان میں ان کے لیے. صحیح بات ہے. اور اس کا تعلق تو غربت اور جہالت سے ہے, اور غربت اور جہالت تبھی ختم ہوگی جب آپ اڑنے والے کھوتے اور یہ اس طرح کی جو باتیں فزکس میں پہلے چیپٹر میں لکھیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کر دیا, تو جب آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے آئیں گے, جب لوگوں کو یہ نہیں سکھائیں گے, اور یہ ڈارون پاگل کا پتر تھا, آپ کے ملک میں کبھی کوئی ڈسکوری نہیں کر سکتا میڈیکل کی, اس میں اگر وہ ایوولوشن کو نہیں صحیح مانتا, ویکسین وغیرہ میں کوئی ڈسکوری نہیں کر سکتا اگر وہ ایوولوشن کو صحیح نہیں مانتا, کیونکہ ویکسین کی ڈسکوری اس پرزمپشن کے اوپر ہوتی ہے, کس نے ایوالو کر کے میوٹیشن ہونی ہے اس کے اندر. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو آپ غربت اور افلاس کو ختم کریں, اپنے لوگوں کو آگے لے کے جائیں, خوشحالی لائیں گے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. قطر کے لوگوں کو کوئی سرخاب کے پاس نہیں لگے گا, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے قطر میں, لیکن ان کا کرائم کم ہے. آفٹر لگزمبرگ I think it's the second highest country پر GDP پر کیپٹا. ٹھیک ہے, خوشحالی, میرا پیٹ بھرا ہے, میرے پاس بڑا ٹی وی ہے, اور ہاں انلیس کہ میرے میں لالچ ہوگا کہ میرے پاس $1 ملین میں 10 ملین کیسے بناؤں, تو تھوڑی سی 2 نمبری کر لوں, تو اسٹاک ایکسچینج میں تو ٹھیک ہے, وہ پکڑا جائے گا, وائٹ کالر کرائم ہوگا, اس میں پکڑے بھی جائیں گے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ پولیس کے, لیکن میرا اس میں تو کانسٹیٹیوشن انوالو ہوگا نا, پولیس یا کانسٹیٹیوشن, اس کا آپ کو ڈر ہے اس وجہ سے روک کے رکھیں گے, یا پھر آپ نے جو نالج ہے آپ کو وہ روک کے رکھتا ہے, لیکن جاہل لوگوں کو یا غریب کو کون روکے گا اس چیز میں, صرف مجھے یہ چیز کا کنفیوز کر رہی ہے. نہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, کوئی بھی تو نہیں, اس میں کوئی بھی ریلیجن پھر اگر تھوڑا سا روک سکتا ہے نا, اس میں تو تھوڑا سا لاجک ہے, کوئی بھی ریلیجن ہو نہیں, لیکن نہیں ہوتا نا, میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا نہیں روکتا, وہ تھوڑا سا بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب انسان کے پیٹ میں آگ لگی ہوتی ہے وہ اللہ رسول بھول جاتا ہے, وہ نہیں مانتا اس وقت. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ یار اللہ مارے گا میں اس واسطے, وہ اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, وہ اٹھا لے گا, چوری کر لے گا, بکری چوری کر لے گا, وہ یہ نون فیکٹ ہے. یہ ایک پنجابی کی مثال ہے, ایک پنجابی کی مثال یاد آ گئی کہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. ہاں ایگزیکٹلی, ہاں ساری مذہب. لیکن سوسائڈ بھی دیکھیں کتنے لوگ اس وجہ سے رک جاتے ہیں سوسائڈ سے کہ کیونکہ حرام ہے اسلام میں, ورنہ تو بہت سے لوگ تنگ آ کے غربت سے, بہت ابھی تک تو جیسے حالات چل رہے ہیں بہت سے زیادہ ریشو ہو جاتی تھی سوسائڈ کی, لیکن یہ اس وجہ سے مینٹلی خوف کی وجہ سے نا کہ جنت یہ پرماننٹ دوزخ میں جائیں گے, یا ایسے کانسیپٹ کی وجہ سے روک کے رکھا ہوا انہوں نے. یہ بھی ایک متھ ہے, اس کے اوپر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کنٹریز ہیں جہاں پر سوسائڈ ہے, آپ کے بنگلہ دیش میں بڑے لوگ اس میں رہتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو سوسائڈ ملے گی کچھ ایتھیسٹ کنٹریز میں. اس کا بھی سولوشن یہ ہے کہ آپ اس کو ان کی مینٹل ہیلتھ کی ریکگنائز کریں, ان کو برا بھلا نہ کہیں, اور ان کو ٹھیک کریں, ان کو سپورٹ دیں. مینٹل ہیلتھ کے تو ایشیا میں تو ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں, ان کا وجود ہی نہیں ہے, حالانکہ یورپین ویسٹرن کنٹریز میں ہے, ادھر کوئی ہے ہی نہیں. باقی سارے MBBS ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ والے کوئی ہے نہیں. ہاں تو میرے بھائی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پہلا سٹیپ یہ ہے نا کہ جن نہیں چڑھا اس کو, اور یہ نہیں کہ یہ نمازیں کام پڑھ رہا ہے, پہلے اس کو ریکگنائز کریں کہ مینٹل ہیلتھ ایک پرابلم ہے. ابھی سینسس ہوا, مانتے نہیں ہے ایشین میں ہمارے یہاں تو بالکل. ماننا پڑے گا نا, ماننا, یہی کام ہے نا ایکٹیوسٹ کا, یہ آپ لوگوں کا کام. اگر ہم یہ کہنے لگ جائیں گے کہ مذہب نے روکا ہوا, تو لوگ پھر یہی سمجھیں گے, کہیں گے ہاں بھی وہ نماز پڑھے گا اس کو سکون ملے گا. اور یہ جو لوگ ہیں سعید انور جیسے لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے بڑے ڈپریس تھے, جی ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کی, اللہ کو ڈھونڈا تو ہم بڑا سکون ملے گی. یہ کہانی ہے, وہ تو مت ہے نا بالکل. میری کبھی مینٹل ہیلتھ کی کبھی کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں. تو میں پہلے بھی اسلام کے وقت میں ڈپریس نہیں تھا, اسلام چھوڑنے کے بعد بھی ڈپریس, لیکن ڈپریشن آپ کو کسی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو, یہ کہا جاتا ہے. ایک اور بھی سویک جو آپ نے پنجابی محاورہ سنایا, میں اردو محاورہ بتا دیتا ہوں. ایجاد کی ماں ہے. اب اس میں آپ چیک کرو یہ محاورہ کہ اسلام ایجاد کی ماں نہیں ہے, مذہب ایجاد کی ماں نہیں ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پاکستان میں آپ نے بڑے افسوسناک واقعات ہم نے سنے کہ باپ نے بچوں کو مار کے سوسائڈ کر لی بھوک کی وجہ سے, اور وہ مسلمان بھی تھا.
تو اس کو کیوں نہیں روکا اسلام نے؟ تو جی وہ تو بہت کم ریشو ہے نا، لیکن بہت زیادہ رکے ہوئے ہیں گلزار بھائی، اسی وجہ سے ان کو کوئی اندر سے چیز روکتی ہے کہ نہیں بھائی ہم پرماننٹلی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وجہ سے رک جاتے ہیں۔ ہاں آپ نے بولا بہت زیادہ رکے ہوئے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں بہت زیادہ سوسائڈ کرنا ہی نہیں چاہتے، چلیں تو یہ تو جی جی عارف جی آپ کر لیں، آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ ہاں یہ آپ نے کہا نا بہت زیادہ رکے ہوئے ہیں، آپ نے کیا سروے کیا ہے، کیا پیو ریسرچ ہے، کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کلیم کیا، تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ تو سوسائڈ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ 1000 لوگوں سے ملو گے، آئی ڈونٹ تھنک سو ایک آدھ شاید بولے، تو جب اتنے زیادہ سوسائڈ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اس میں مذہب کیسے روکا ہوا سوسائڈ سے لوگوں کو؟ یہ تو کیس بائی کیس دیکھیں گے ہم۔ جی جی لیکن یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو مذہب فرض کریں روک بھی لیتا ہے، دیکھیں یہ مذہب اگر آپ کو روکتا ہے نا خودکشی سے، فار ایگزامپل لیٹ جیسے ایک بندہ ڈپریسڈ ہے نا، تو پھر وہ میزریبل لائف اس کی ہوگی۔ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سوچیے، مذہب نے روکا ہوا ہے انسان کو خودکشی سے، قانون بھی موسٹلی ایسا، کتنی عجیب بات ہے، تم خودکشی کرو گے نا ہمیں جیل میں بند کر دیں گے، یعنی اگر فیل ہو گئی خودکشی۔ جو بندہ اپنی زندگی سے آواز آ رہا ہے اور وہ خوش نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی انسان کا زندہ رہنے کی خواہش ہی ہر جانور کو، انسان ہی ہر جانور کو آگے لے کے جاتا ہے، سروائیول انسٹنکٹ جو ہوتا ہے۔ اب اس کی تکلیف ڈپریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہر انسٹنکٹ کے خلاف، سروائیول انسٹنکٹ کے خلاف جانے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب وہ آواز آ رہا ہے اپنی زندگی سے۔ اب اگر آپ اس کو کسی ڈرا کے، یعنی اس کو باندھ دیں گے کمرے میں، وہ تو نے خودکشی کر لینی ہے باندھ دو، یہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈرا کے روک دیا، اوئے خودکشی نہیں کرنی، اوئے اوئے، اور اللہ کا ڈنڈا اس طرح کا، اوئے، تو پھر بھی بڑے لوگ مسلمان بھی کرتے ہیں خودکشیاں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈرا کے روک لیں خودکشی نہ کریں، آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کو ریکگنائز کریں۔ اور ابھی جو آپ نے بات کی، ہمارے ایم بی بی ایس تو ہر جگہ نکل آتے ہیں لیکن دوسرے نہیں نکلتے، تو یہ اس کا سلوشن ہے۔ چلیں مجھے ریپ اپ کرنا ہے، پھر اس کا پرابلم ہونے لگا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ حارث بھائی، تھینک یو سو مچ۔ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔